اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوتیت جوامع الکلم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا سلسلے وار درس مجالس میں ہو رہا ہے وہ 6 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ جامع ترین اسباق پر مشتمل ہے اور اس میں 4 درس تھے کہ جو ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ پہلا سورۃ العصر، دوسرا آیت البر، تیسرا سورہ لقمان کا رکوع نمبر 2 اور چوتھا یہ درس جو ابھی پچھلی نشست میں ختم ہوا، سورہ حامیم السجدہ کی آیات 30 تا 36۔ یہ چاروں جامع اسباق ہیں اور اس وقت میں چاہتا ہوں کہ ان چاروں کا ایک تقابلی مطالعہ آپ کے سامنے آ جائے، جس کے لیے یہ ایک خاکہ بنا کر بھی آپ حضرات کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ دیکھیے، یہ جو منتخب نصاب ہم نے مرتب کیا ہے، اس کی غرض و غایت کیا ہے؟ ہم مسلمانوں کے تصورات 2 اعتبارات سے بہت محدود ہو گئے۔ اسلام دین ہے، مکمل دین ہے، مکمل نظام زندگی ہے۔ یہ اپنا غلبہ چاہتا ہے۔ جب یہ غالب ہوتا ہے تو دین ہوتا ہے، جب مغلوب ہوتا ہے تو مذہب بن جاتا ہے۔ مذہب اور دین میں فرق کیا ہے؟ مذہب صرف 3 چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ کچھ عقائد ہوں گے، کچھ مراسم عبودیت، ریچولز، اور کچھ سوشل فنکشنز، کسٹمز۔ بچہ پیدا ہو تو اس کو کیسے سیریمنی کیا ہونی چاہیے، عقیقہ ہو، بیپٹائز کیا جائے، کیا کیا جائے۔ کوئی مر جائے، ڈیڈ باڈی جو ہے اس کو ڈسپوز آف کیسے کیا جائے، جلایا جائے، دفن کیا جائے، کیا کیا جائے۔ کوئی تہوار منانے ہیں، یہ 3 چیزیں جو ہے یہ مذہب ہے۔ دین میں آتا ہے تو مکمل نظام زندگی۔ اسلام میں یہ 3 چیزیں بھی ہیں، عقائد بھی ہیں، ایمانیات ہیں، پھر عبادات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، پھر سوشل کسٹمز ہیں ہمارے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو عقیقہ کرتے ہیں، شادی ہوتی ہے تو اس کے اپنے لوازم ہیں، نکاح ہے، ولیمہ ہے، پھر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے لیے تکفین ہے، غسل ہے، تدفین ہے، تدفین ہے، دفن کرنا ہے، نماز جنازہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ان پر مستضاد ایک سیاسی نظام بھی ہے، نظام حکومت، پورا قانون۔ قانون کے جو دیوانی بھی ہوگا، فوجداری بھی، دونوں، کرمنل لا، سول لا، دونوں۔ پھر اس کا ایک معاشی نظام ہے، فلاں فلاں چیزیں حرام ہیں، سود حرام ہے، جوا حرام ہے۔ اس کا ایک معاشرتی نظام ہے۔ کچھ سوشل ویلیوز کا تصور ہے جن کو کہ پروموٹ کیا جانا مقصود ہے۔ ایک سوشل ایونز کا تصور ہے جن کی ریڈیکیشن، جن کا استیصال، ختم کرنا جو ہے مقصود ہے۔ تو اسلام جو ہے، میں 3 جمع کر کے کہا کرتا ہوں، 6 چیزوں پر مشتمل ہے۔ عقائد، عبادات اور معاشرتی رسومات، یہ مذہب والا حصہ ہو گیا۔ سیاسی نظام، معاشی نظام، سماجی نظام، یہ دین والا حصہ ہوا۔ بدقسمتی سے ہمارے ذہنوں میں بالعموم جو ہے، عام طور پر اسلام کا تصور صرف ایک مذہب کی حد تک رہ گیا اور ہم اس پر کنٹینٹڈ ہیں۔ بلکہ ہمارے بہت بڑے عالم دین نے انگریز کے دور میں کہا تھا کہ ہمیں کوئی کام ایسا نہیں کرنا چاہیے جس سے کہ ہمارے حکمرانوں کو تشویش ہو، اس لیے کہ انہوں نے ہمیں مذہبی آزادی دے رکھی ہے۔ انہوں نے نماز پڑھنے کی اجازت ہمیں دے رکھی ہے، روزہ رکھنے کی اجازت دے رکھی ہے، عید منانے کی اجازت دے رکھی ہے، ساری اجازتیں ہیں ہمیں، لہذا ہمیں اپنے حکمرانوں کے خلاف کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ جس پر علامہ اقبال نے پھر پھپتی چست کی تھی، ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ اسلام کہاں آزاد ہے؟ اسلام کا قانون فوجداری وہ تو یہاں نافذ نہیں ہے، اسلام کا سول قانون وہ تو نافذ نہیں ہے۔
شراب کے یہاں لائسنس ہیں، ٹھیکے ہیں، زنا کے ٹھیکے ہیں، زنا کے اڈے ہیں. یہ اسلامی نظام تو نہیں ہے. تو اس اعتبار سے اس نظام کو ہم ذہناً قبول نہیں کر سکتے. اس کو تو بدلنا، اس کو ختم کرنا، یہ مسلمان کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے. تو ایک تو یہ کہ دین کا تصور صحیح ہو جائے مسلمانوں میں، وہ محدود تصور کہ یہ مذہب ہے یہ ختم ہو جائے، اور یہ تصور واضح ہو جائے کہ یہ مذہب بھی ہے، لیکن مذہب کے علاوہ اس میں پورا مکمل نظام زندگی ہے، سیاسی، معاشی، معاشرتی. دی پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم مکمل جو ہے اسلام کے اندر موجود ہے. نمبر 2، ہمارے ذہنوں میں اور ہمارے عوام کی اکثریت کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی ہے، جب ہم مسلمان ہیں تو ہماری نجات تو لازماً ہو جائے گی، جنت تو ہمارا پیدائشی حق ہے، ہم چاہے زانی ہیں، شرابی ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے. جب امت محمد کے اندر ہے ہم شامل صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر ہماری شفاعت تو ہو جائے گی. امتی امتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کس قدر تشویش میں ہوں گے اپنی امت کے بارے میں. وہ یہ بھول گئے کہ جب انسان یہ کام کر رہا ہے تو امت کے دائرے سے خارج ہو چکا ہے. وہ امتی کہاں رہا؟ وہ تو صرف کہنے کو امتی ہے، حقیقت میں تو امتی نہیں ہے. یہ جو تصور ہے ہمارا، جب تک کہ یہ ٹھیک نہ ہو تو کسی اعلیٰ کام کے لیے، کسی بلندتر کام کے لیے، کسی مشکل تر کام کے لیے، کسی کٹھن تر کام کے لیے آدمی کیوں تیار ہوگا؟ نظام باطل سے ٹکر لینا، اس میں تو خطرات ہیں، جان کا خطرہ ہے، مال کا خطرہ ہے، اور بہت سے اندیشے ہیں، تکالیف آ سکتی ہیں. تو اس سے بہتر ہے کہ جسے پنجابی میں کہتے ہیں نیوی پا کے آدمی زندگی گزار دے. ٹکر کیسے لے گا وہ؟ اگر اسے یہ معلوم نہ ہو کہ ٹکر لینا میرے لیے فرض ہے، لازم ہے. یہ ہے در حقیقت وہ چیز کہ جس کے لیے قرآن مجید سے یہ 4 مقامات ہم نے منتخب کیے کہ معلوم ہو جائے کہ اسلام میں جو فرائض اور ذمہ داریاں ہیں وہ صرف نماز روزہ نہیں ہے. حج بیت اللہ کا کر لیا ہو یا ہر سال عمرہ کر رہے ہو، اسی سے بات نہیں بن جائے گی. سوال یہ ہے کہ اس کے ساتھ آپ کے باقی اعمال صالحہ بھی ہیں کہ نہیں. آپ حرام میں ملوث تو نہیں ہیں. کوئی شے جسے اللہ کی کتاب نے حرام قرار دیا ہو، آپ اس میں ملوث تو نہیں. پھر یہ کہ آپ کی زندگی کا رخ کیا ہے؟ آپ باطل کی چاکری کر رہے ہیں، ملازمت کر رہے ہیں، باطل کو پروموٹ کر رہے ہیں، باطل کو سپورٹ کر رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے ہمارے ہی خاص طور پر پنجاب سے فوجی گئے تھے جنہوں نے خانہ کعبہ پر بھی گولیاں چلا دی تھی. ہمارے ہاں سے لوگ گئے تھے انگریز کے ساتھ، جنرل ایلنبی کے ساتھ، جنہوں نے بیت المقدس کا قبضہ لے کر دیا ہے انگریزوں کو. اس میں ہمارے فوجی موجود تھے. یہ سب لوگ کیا ہیں؟ ان کا تصور دین کیا ہے؟ یہ جو کچھ ان کا طرز عمل ہے وہ کیا ہے؟ اس کو سمجھانے کے لیے یہ 4 اسباق جو جامع ہیں. چنانچہ آپ کو یاد ہوگا کہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے ایک جملہ اس وقت سورۃ العصر کے دوران پڑھ کے آپ کو سنایا تھا کہ وہ کہتے ہیں اعلم ان ھذا الآیہ فیہا وعید شدید. جب سورۃ العصر کہتی ہے کہ نجات ممکن نہیں ہے جب تک کہ 4 شرطیں پوری نہ کرو، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر. 4 شرطیں پوری کرو گے تو نجات ہوگی، ورنہ نہیں ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعلم ان هذه الآیہ فیہا وعید شدید. اس میں بڑی شدید وعید ہے اللہ کی طرف سے. لأن اللہ تعالی حکم بالخسار علی جمیع الناس. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو تمام انسانوں کی تباہی اور بربادی کا فیصلہ کر دیا. الا من کان آتیا بہذہ الاربع اشیاء الاربعۃ، سوائے ان کے جو ان 4 شرطوں کو پورا کرے. وہی الایمان، پہلے ایمان ہے، والعمل الصالح، دوسرا عمل صالح ہے، وتواصی بالحق، اور تواصی بالحق ہے، وتواصی بالصبر، اور تواصی بالصبر ہے. وَدَلَّ ذَلِكَ، یہ الفاظ ذرا نوٹ کیجئے اور یہ اردو میں بھی آپ کو سمجھ آ جائے گا. دلہ دلالت کرنا، وَدَلَّ ذَلِكَ، اس سے دلالت ہوئی اس بات کی طرف، رہنمائی ملی اس بات کی طرف، ان النجات، کہ نجات جو ہے آخرت میں،
عذاب الہی سے بچ جانا، چھٹکارا پا جانا، ان النجات معلقۃ بمجموع هذه الاشیاء، کہ نجات جو ہے ان چاروں چیزوں کے مجموعے پر معلق ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہے، محض ایمان ہے، ایمان کا بھی صرف زبانی اقرار ہے، دل میں یقین ہے ہی نہیں، اور جنت کے ٹھیکیدار ہیں ہماری تو گویا کہ ریزرویشن ہے جنت کے اندر۔ تو اب اس سے آگے کچھ محنت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کائکوں کو کھکیڑ مور لینا ہے، حرام سے بچنا، جبکہ حرام کے ذریعے سے، سودی کاروبار کے ذریعے سے، یا اور غلط کاموں کے ذریعے سے، رشوتوں کے ذریعے سے اگر آپ کو دنیا میں عیش مل رہے ہیں، ہر طرح کی تعیشات ہیں، ہر طرح کی آسائش ہیں، تو کیوں چھوڑے آدمی؟ جبکہ جنت تو پھر بھی ملی جائے گی۔ یہ بالکل وہ عقیدہ ہے کہ جو یہود کے اندر پیدا ہو گیا تھا۔ وہ کہتے تھے لن تمسنا النار الا ایام معدودات، اور دوسری مرتبہ پھر آیا ہے لن تمسنا النار الا ایام معدودہ، ہمیں آگ نہیں چھو سکتی مگر گنتی کے چند دن۔ ہم تو نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ تعالیٰ کے بیٹوں کے مانند ہیں، اس کے چہیتے ہیں، اس کے لاڈلے ہیں، تو ہمیں اللہ جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ اور اگر صرف دوسرے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے ہمیں جہنم میں ڈالا بھی تو فوراً نکال لے گا۔ ایام معدودات، چند دن کے سوا نہیں۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، فرمایا کہ لاؤ نا دلیل، کہیں تورات میں اللہ نے یہ ضمانت تمہیں دی ہے؟ کسی صحیفے میں، کسی نبی کے صحیفے میں یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے؟ بتاؤ۔ لیکن ہمارے ہاں بھی یہی ہے، امت مسلمہ میں ہے، مسلمان ہیں، نام مسلمانوں کا سا ہے، مسلمان والدین کے ہاں پیدا ہو گئے ہیں، کبھی بہت خیال ہوا تو کچھ نماز بھی پڑھ لی ہے، روزہ بھی رکھ لیا ہے، اور اس کے اوپر ہم مطمئن ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے۔ جب تک یہ تصور ختم نہیں ہوگا، جب تک فرائض دینی کا جامع تصور سامنے نہیں آئے گا، اس وقت تک ظاہر بات ہے کہ ہمارے عمل میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ یہ ہے وہ نقطہ کہ جس کی وجہ سے اس منتخب نصاب میں یہ 4 اسباق شامل کیے گئے، جن میں چاروں میں وہ چاروں چیزیں موجود ہیں۔ اسی کے لیے دیکھیے یہ خاکہ بنایا گیا، اس کو سمجھ لیجئے۔ جوامع الکلم من القرآن الحکیم، یہ جوامع الکلم پر جو قومیں لگے ہوئے ہیں دونوں طرف، یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ الفاظ ایک حدیث میں آئے ہیں۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اوتی تو جوامع الکلم، مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت جامع کلمات عطا کیے ہیں۔ حضور کی بہت سی حدیثیں ہیں 2 3 لفظوں پر مشتمل، لیکن حکمت کو یوں سمجھیے کہ سمندر کو، حکمت کے سمندر کو، وہ ایک دریا کو ایک کوزے میں بند کر دیا گیا۔ تو اس حوالے سے یہ جوامع الکلم، خاص جامع باتیں چند الفاظ کے اندر، اور بہت زیادہ ہدایت اور حکمت اور معرفت، اگر اس کو بند کر دیا جائے تو انہیں کہیں گے جوامع الکلم۔ اور حضور نے خاص طور پر اپنے لیے فرمایا اوتی تو جوامع الکلم۔ یہاں میں نے لکھا ہے من القرآن الحکیم، قرآن مجید کا معاملہ بھی یہ ہے، اس میں ہدایت بہت مفصل بھی ہے، بڑی تفصیل سے ہے، تفصیل سے قوانین کی بحث جب شروع ہوتی ہے، نکاح و طلاق کی بحث شروع ہوتی ہے، کس قدر مفصل۔ لیکن جوامع الکلم، جہاں پہ کہ چند لفظوں کے اندر بہت بڑی حقیقت سمو دی گئی ہو، تو یہ 4 اسباق جو ہیں جوامع الکلم من القرآن الحکیم، قرآن حکیم کے جوامع الکلم، یعنی مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کے حصہ اول میں شامل 4 جامع اسباق کا خلاصہ۔ اب اس میں سب سے نیچے دیکھیے لکھا ہوا بیس لائن، افقی قاعدہ۔ یہ سورۃ العصر میں جو 4 چیزیں آئی ہیں، ایمان، عمل صالح، نواسب الحق، نواسب الصبر، یہ پہلا سبق ہے درس اول لوازم نجات سورۃ العصر۔ یہاں ہم بیان کر چکے ہیں، دوبارہ ذہن میں تازہ کر لیجئے۔ ایمان اگر صرف زبان پر ہے، دل میں نہیں ہے، تو عمل درست نہیں ہوگا، قول اور عمل میں تضاد رہے گا۔ لیکن ایمان دل میں داخل ہو جائے تو یقیناً عمل کے اوپر اثر پڑے گا، اعمال بہتر ہو جائیں گے، اخلاق اچھے ہو جائیں گے، انسان کا کردار جو ہے سنور جائے گا، سیرت جو ہے بہتر ہو جائے گی۔ اب اس میں یہ ہے، اس ایمان کا دل میں داخل ہونے کے مراتب ہیں، پھر
کتنا گہرا گیا، کتنا گہرا گیا، کتنا گہرا گیا، کتنا گہرا گیا، اس کی بات اگلے اسباق کے اندر ہوگی۔ لیکن تھوڑا سا بھی یقین کا معاملہ اگر دل میں پیدا ہو گیا تو عمل صالح کسی نہ کسی درجے میں لازماً پیدا ہو جائے گا۔ عمل صالح جب میچیور ہو جائے گا اس سے لازماً تواصی بالحق پیدا ہوگا۔ اگر آپ خود صحیح راستے پر چل رہے ہیں تو ممکن نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو اس راستے کی دعوت نہ دیں۔ اس لیے یہ دو چیزیں انسانی فطرت کے اندر ہیں۔ ایک شے یہ ہے کہ انسان کے اندر اس کی شرافت اور مروت کا تقاضا کیا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو کوئی خیر دیا ہے اس خیر کو بانٹیے، بخیل نہ بن جائیے۔ اللہ نے آپ کو اچھی راہ سجھا دی ہے، اس اچھی راہ کی طرف دوسروں کو بھی بلائیے تاکہ وہ بھی شیئر کریں اس میں۔ تو یہ انسان کی شرافت اور مروت کا تقاضا ہے۔ اور دوسرے انسان میں غیرت اور حمیت۔ اگر حق آپ کو حاصل ہو گیا تو حق کو پامال دیکھ کر آپ کو تڑپ اٹھنا چاہیے۔ حق کے خلاف بغاوت ہو تو آپ حق کے حامی بن کر کھڑے ہو جائیں، حق کے فوجدار بن کر کھڑے ہو جائیں، حق کے محافظ بن کر کھڑے ہو جائیں۔ یہ لازم ہے، یہ انسانی فطرت کے تقاضے ہیں۔ لہذا اگر عمل صالح انسان کا اپنا میچیور ہو جائے گا تو لازماً تواصی بالحق پیدا ہوگا۔ اور تواصی بالحق وصیت جو کی جا رہی ہے اگر مکمل حق کی جائے گی، ایک یہ بھی ہو سکتا ہے ایسے حقائق کو بیان کیے جائیں جن سے کسی کو گزند نہ پہنچتا ہو، کسی کو وہ جا کر ٹکراتے نہ ہوں، اور ایک جو ہے جینٹل مین ایگریمنٹ ہو کہ دیکھیے ہم وہ بات بیان نہیں کریں گے کہ جو آپ کو پسند ناپسند ہو، باقی باتیں ہمیں کرنے دو۔ جیسے آج کل ایک بہت بڑی تحریک چل رہی ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، آپ امریکہ میں جا کر بھی وعظ کہیں گے اس کا تو کوئی آپ کو روکے گا نہیں۔ آپ سعودی عرب میں وعظ کہیے کوئی آپ کو روکے گا نہیں۔ اسرائیل میں جا کر وعظ کہیے کوئی نہیں روکے گا۔ لیکن آپ اسلام کے نظام، سیاسی، معاشی، معاشرتی کی بات کریں گے، اب ظاہر بات ہے کہ اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا امریکہ کے اندر۔ اسی لیے آج آپ کو معلوم ہے کہ ساری بات کیا چل رہی ہے امریکہ کی طرف سے۔ وہ کہتے ہیں وار ود ان اسلام، وی آر ناٹ گوئنگ ان وار اگینسٹ اسلام۔ ہم اسلام کے خلاف کوئی جنگ نہیں کر رہے، ہاں وار ود ان اسلام ہم چاہتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ وار ود ان اسلام کیا ہے کہ ایک مسلمان وہ ہے لبرل ہے، وہ بس نماز، روزہ، بس عقیدہ، بس نام کے مسلمان ہیں، انہیں اس سے غرض نہیں ہے کہ اسلام کا نظام عملاً قائم ہو دنیا کے اندر۔ اس لیے ان سے تو ہماری لڑائی نہیں ہے، انہیں تو ہم سینے سے لگانے کو تیار ہیں۔ وہ آئے امریکہ میں، سینیگوگز خرید لیں، مسجد بنا لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ چرچ خرید لیں، مسجد بنا لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اس نماز روزے والے دین سے، مذہب سے، اسلام بحثیت مذہب سے ہماری کوئی لڑائی نہیں۔ ہماری لڑائی ہے اس پولیٹیکل اسلام سے، اس فنڈامنٹلسٹ اسلام سے جو یہ چاہتا ہے کہ اسلام ایک نظام زندگی کی حیثیت سے قائم ہو، نافذ ہو۔ ظاہر بات ہے وہ تو پھر ہمارے مد مقابل آ گیا، ایک ہمارا نظام ہے، ہمارا کیپٹلسٹک نظام، ہمارا سیکولر جمہوریت کا نظام، یہ تو ہمیں بہت عزیز ہے، ہم اس کی قربانی کسی سے شکل میں برداشت نہیں کر سکتے۔ لہذا ہم مسلمانوں کو دو حصوں میں بانٹ کر لڑائیں گے۔ وار ود ان اسلام، کہ جو صرف نماز روزے والے اسلام کے ماننے والے ہیں وہ منظم ہو کر وہ بہتری کریں ان مسلمانوں کی جو اسلام کو ایک سیاسی قوت کی حیثیت سے، ایک ریاست کی حیثیت سے، ایک حکومت کی حیثیت سے، ایک مکمل معاشرے کی حیثیت سے، ایک مکمل معاشی نظام کی حیثیت سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ ہے اصل میں وہ معاملہ کہ اگر آپ پورے حق کی دعوت دیں گے تو لازماً مخالفت ہوگی، بلکہ اگر مخالفت نہیں ہوتی تو یہ ثبوت ہے کہ آپ پورے اسلام کی دعوت نہیں دے رہے، آپ نے کہیں نہ کہیں باطل کے ساتھ کمپرومائز کیا ہے، کہیں کوئی آپ کا جینٹل مین ایگریمنٹ ہے، ان کی دکھتی رگوں کو آپ نہیں چھیڑ رہے ہیں، تبھی وہ مخالفت نہیں کر رہے، ورنہ ممکن نہیں ہے کہ ان کی دکھتی رگ پر آپ کا ہاتھ پڑے اور ان کی مخالفت نہ ہو۔ دیکھیں یہ تو بیس لائن ہو گئی سورۃ العصر۔ اب اس میں جو تیر کے نشان لگے ہوئے ہیں نیچے لائن پر وہ کیا ہے؟ ایمان کا نتیجہ لازماً عمل صالح، عمل صالح اگر میچور ہو تو لازماً تواصی بالحق، حق کی دعوت، اور یہ اگر کل حق کی دعوت ہے تو لازماً تواصی بالصبر کی ضرورت پیش آئے گی۔
اس سے ذرا اونچے اٹھے. اب یہ دوسرے ایرو ہیں، یہ عمودی ترفع ہے. اس سے ذرا اونچا مقام ہے جو درس دوم میں ہمارے سامنے آیا. ایک ہے لوازم نجات، بیس لائن، جس سے نیچے نجات ہے ہی نہیں، لیکن اوپر مراتب عالیہ ہے، اونچے ہیں. یہ حقیقت بر و تقوی، آیا بر. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین الی آخر الآیہ. اب اس میں دیکھیے ایمان، یہ 5 ایمانیات کا بیان آ گیا. ایمان اللہ پر، یوم آخر پر، فرشتوں پر، انبیاء کرام پر، آسمانی کتابوں پر. عمل صالح میں انسانی ہمدردی اور خدمت خلق میں مال کا انفاق، عبادات، نماز اور روزہ، التزام، معاملات کے ضمن میں ایفاء عہد. نمبر 3 چیز یہاں پر مقدر ہے، انڈرسٹوڈ ہے، لیکن واضح طور پر بیان نہیں ہوئی. جن لوگوں کا یہ کردار ہے ان کی جنگ اگر ہوگی تو کس لیے ہوگی؟ حق کے لیے ہوگی. آخری چیز صبر، والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس. صبر کرنے والے فقر و فاقہ پر، تکلیف میں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جنگ کی حالت. اب آئیے تیسرا سبق، اور اونچے اٹھے. یہ ہے مقام عزیمت، حوصلے والی بات، ہمت والی بات. سورہ لقمان کا دوسرا رکوع. اس میں ہم نے کیا پڑھا؟ ایمان کے ضمن میں اللہ کے شکر کا التزام اور شرک سے اجتناب. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اللہ کا شکر. اور پھر حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو پہلی بات کہی، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. شکر کا التزام اور شرک سے اجتناب. اعمال کی جزا و سزا کا یقین، بدلہ مل کر رہے گا، انسانی اعمال ضائع نہیں ہوں گے. یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. اس سے اوپر پھر اس کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اعمال صالحہ کے اندر والدین کے ساتھ حسن سلوک، اتباع اور اطاعت اس کی جو خود اللہ کی جانب رخ کیے ہوئے ہو، اقامت صلاۃ، تکبر اور خود پسندی سے گریز، ولا تصعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا. یہ ساری چیزیں آ گئیں. اور یہاں اب تواصی بالحق کے ضمن میں ایک نئی اصطلاح آئی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. یہ اصطلاح پھر قرآن مجید میں بکثرت آئی ہے، 10 مرتبہ آئی ہے. امت کا مقصد وجود اسی اصطلاح کے حوالے سے بیان ہوا. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. ان 4 اسباق کا فائدہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی بیسک ٹرمینالوجی سے یہاں انسان واقف ہو جاتا ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں نے ابھی آپ کو سنائی، کنتم خیر امت اخرجت للناس. اے مسلمانوں، اب تم وہ بہترین امت ہو گئے ہو جو لوگوں کے لیے برپا کیے گئے ہو. دوسری قومیں اپنے لیے جیتی ہیں، اپنی بلندی، اپنی عزت، اپنی شان و شوکت، اپنے ہاں بہتر سے بہتر حالات پیدا کرنا، یہ ان کا مقصود ہے. تمہارا مقصود ہے لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا. ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے. کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے، جام رہے. تم نے دوسروں کے لیے کام کرنا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اور اگر پوری امت بھول جائے اپنے سبق کو تو کچھ لوگ تو ہوش میں آئیں، جاگیں، مل جل کر ایک امہ ودن امہ، بڑی امت کے اندر چھوٹی امت بن جائیں. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تم میں سے ایک امت تو ایسی ہونی ہی چاہیے جن کے کام ہی صرف 3 ہوں: خیر کی دعوت دینا، نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا. آگے چلیے اس میں اسی دوسرے رکوع میں سورہ لقمان کے یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک. اور پھر جو تم پر بیتے، جو تکلیف آئے، جو مصیبت آئے، جیسے ستایا جائے، وربل پرسیکیوشن ہو تو صبر کرو، فزیکل پرسیکیوشن ہو تو صبر کرو، ٹارچر کیا جائے تو صبر کرو،
جو بھی تم پر آئے، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا صَابَكَ، جو بھی بیتے تم پر برداشت کرو اور جھیلو۔ وہی چار چیزیں یہاں بھی آ گئی۔ پیش نظر کیا ہے؟ یہ تصور پختہ ہو جائے کہ نجات کا راستہ یہ ہے، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر۔ پھر ایمان کی تفصیل ہو سکتی ہے، اعمال صالحہ کی تفصیل ہو سکتی ہے، تواصی بالحق کے لیے اور اصطلاحات آ سکتی ہیں، اور تواصی بالصبر کے ضمن میں مزید وضاحت آ سکتی ہے۔ اس کے بعد یہ آخری درس جو ابھی ہمارا ختم ہوا پچھلی نشست میں، یہ ہے بلند ترین مقام کہ ان کا را بلندست آشیانہ۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں درس چہارم کے نیچے کیا لکھا ہے؟ حظ عظیم۔ یہ الفاظ میں نے انہی دروس سے لیے، مقام عظیمت، کیونکہ سورہ لقمان میں یہ لفظ آیا ہے، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے، تو مقام عظیمت یہ ہے، مقام و مرتبہ عظیمت۔ اور حظ عظیم، وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم۔ نہیں پہنچ پاتے اس مقصد تک، اس مقام تک، اس مرتبے تک، بلکہ صحیح ترجمہ ہوگا نہیں دیے جاتے یہ مراتب عالیہ مگر انہی کو جو بڑے حظ عظیم والے ہیں، بڑے خوش قسمت، بڑے صاحب نصیب۔ اور پھر اس کے اندر مرتبہ ولایت، جیسا کہ میں نے عرض کیا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ اس کا جو مثنیٰ ہے سورہ یونس میں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا والآخرہ۔ ان کے لیے بشارتیں ہی بشارتیں ہیں، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ اس کے بعد دیکھیے، اسی میں دوسرا آیا اللہ کی ربوبیت پر دل کا مطمئن ہو جانا، ایمان کے ضمن میں فرشتوں کی تائید اور نصرت۔ فرشتے جو ہیں آپ کو معلوم ہے جنگ کے دوران بھی نافذ ہوئے، نازل ہوئے۔ غزوہ بدر میں واقعہ یہ ہے کہ جو فتح عظیم ملی ہے، فرقان، یوم الفرقان، اس میں فرشتوں کی مدد کا بہت بڑا حصہ ہے، احادیث سے وضاحت کے ساتھ ثابت ہوتا۔ پھر ایک اور حدیث آپ کو سنا دوں، اتفاق سے یہ حدیث بیان ہونے سے رہ گئی، ہمارے ان اجتماعات کے اعتبار سے نہایت ریلیونٹ ہے۔ حضور فرماتے ہیں مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ جب بھی کبھی کسی گھر میں مسلمان جمع ہوتے ہیں، کائے کے لیے؟ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، اللہ کی کتاب کو پڑھنے کے لیے اور آپس میں سمجھنے سمجھانے کے لیے۔ یتدارسون، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، نہیں جمع ہوتے کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں۔ وہ ایک تو مطلب یہ لیا گیا کہ مساجد مراد ہے، مسجد میں جب بھی مسلمان جمع ہوں اور وہ قرآن پڑھیں اور ایک دوسرے کو سمجھیں اور سمجھائیں۔ لیکن ایک رائے یہ بھی ہے کہ جس گھر میں بھی یہ کام ہو، اس حدیث میں جو خبر دی گئی ہے وہ ان سب کے لیے، محدثین نے اس کی شرح کی ہے۔ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ ہے یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینۃ وحفتہم الملائکۃ وذکرہم اللہ فی من عندہ، مگر یہ کہ ان پر سکینت نازل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، اور فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتا ہے ملائکہ مقربین کی محفل میں۔ دیکھو میرے بندے، جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے، مجھ پر غیب میں ایمان رکھتے ہیں، اور میری کتاب سے یہ محبت اور عشق ہے کہ اس وقت وہ فلاں جگہ پر جمع ہو کر، صرف اس لیے، کوئی اور غرض نہیں۔ آپ سوچئے، آپ کے یہاں آنے کی کوئی اور غرض ہے کیا؟ یہ کوئی کسی پولیٹیکل پارٹی کا جلسہ ہے؟ کیا یہ کسی الیکشن کی تمہید ہے؟
کیا کسی اور اعتبار سے کسی فرقے واریت کی بات ہے؟ کسی فرقے کو کنڈم کرنا مقصود ہے یا کسی خاص فرقے کی طرف دعوت دینا مقصود؟ خطر نہیں، ایک ہی مقصد، اللہ کی کتاب کو سمجھیں۔ تو جو لوگ بھی اس کے لیے یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، اس مقصد کے لیے جمع ہوتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے انہیں ڈھانپ لیتی ہے، سکینت ان پر نازل ہوتی ہے، فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے ملائکہ مقربین کی محفل میں کہ دیکھو میرے بندے میری کتاب کا مطالعہ کرنے کے لیے میرے فلاں مقام پر جمع ہیں۔ تو یہ ہے فرشتوں کی تائید، آخرت اور جنت کی نعمتوں کا یقین۔ لکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی صفات غفور، رحیم، سمیع اور علیم۔ اس کے بعد جو اس میں آیا تھا لفظ استقامت، جس کے بارے میں میں نے عرض کیا تھا کہ اس استقامت کے اندر قیامت مضمن ہے۔ کہہ دینا میرا رب اللہ ہے، اس پر استقامت کے معنی کیا ہوں گے؟ اب اللہ کا ہر حکم واجب التنفیذ، واجب التعمیل، واجب الاطاعت، ورنہ استقامت کہاں ہوئی؟ من رضی باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، جو شخص راضی ہو گیا، جس کا دل ٹھک گیا کہ اللہ میرا رب ہے، محمد میرے رسول ہیں اور اسلام میرا دین ہے، اگر یہ کیفیت ہو گئی ہے تو اب محمد کا، اللہ کا، اسلام کا، قرآن کا کوئی حکم ایسا نہ ہو کہ جسے پسے پوچھ ڈال دیا جائے۔ یہ استقامت، اطاعت سب سے پہلے۔ پھر ایک استقامت باطنی ہے، اللہ کی رضا پر راضی رہنا، جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ ہمارے والد صاحب ایک واقعہ سنایا کرتے تھے، یہ غالباً 1919 میں پلیگ بہت بڑی پھیلی تھی، اور ایک تھے اللہ کے بندے، ولی اللہ، صوفی، وہ صوفیاء کرام میں سے حصار میں عبد الصمد خان صاحب، جنہیں حضور جی کہا جاتا تھا، وہ پھر پاکستان میں بھی آ گئے تھے۔ یہ جو مسجد ہے انارکلی کے چوک میں، مسلم مسجد، اس کا سنگ بنیاد انہی کا رکھا ہوا ہے۔ وہ حضرت جی، ان کے 2 جوان بیٹے تھے، ایک ہی دن میں دونوں فوت، انتہائی خوبصورت۔ یہ پٹھان تھے کیبل پور کے علاقے کے، بہت وجیح، سرخ و سفید رنگت، 2 جوان بیٹے، اور ایک دن میں دونوں بچے ختم ہوئے۔ ہمارے والد صاحب بتاتے تھے کہ میں چشمدید گواہ ہوں کہ جب لوگ گئے ہیں، میں بھی گیا ہوں، میں نے دیکھا کہ حضرت جی عبد الصمد خان صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کے چہرے پر ملال کا کوئی اثر نہیں تھا، اسی طرح دمکتا ہوا چہرہ، اسی طرح خوش و خرم۔ لوگ کہتے تھے حضور بڑا افسوس ہے۔ بھائی وہ افسوس کاہے کا؟ اللہ کا مال تھا، اللہ نے لے لیا۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأھا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لکھے لا تاسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا یحب کل مختال فخور۔ اللہ کچھ دے دے تو اترایا نہ کرو، کچھ چھین لے تو افسوس نہ کیا کرو۔ اللہ نے چھینا ہے، کوئی حکمت ہوگی۔ یہ جب تک کیفیت نہیں ہے تو استقامت کا ہو۔ راضی برضائے رب، رضائے رب پہ راضی رہے، یہ حرف آرزو کیسا؟ خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم، تو کیسا؟ تیری مرضی، میری پسند، میری رائے، ہو آر یو؟ رضائے رب پہ راضی رہے، جو رضائے رب ہے اس پر راضی رہو۔ یہ ایسا ہو جانا چاہیے، یہ یوں ہو جانا چاہیے، یہ کیا حرف آرزو؟ وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا، تم کاہے کی آرزو لگا کر بیٹھے ہوئے ہو؟ رضائے حق پہ راضی رہے، یہ حرف آرزو کیسا؟ خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم، تو کیسا؟ یہ ہے استقامت۔ اسی استقامت کے اندر پھر توکل ہے۔ کوئی بھروسہ دنیا کے اسباب پر، مادی ذرائع پر نہ ہو، نہ اپنی قوتوں اور صلاحیتوں پر ہو، ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا۔ محنت ہمیں کرنی ہے اپنی امکانی حد تک، اعدوا لهم ما استطعتم، جتنی بھی استطاعت ہے دشمن کے مقابلے کے لیے ساز و سامان فراہم کرو، اسلحہ فراہم کرو، گھوڑے تیار رکھو، سب کچھ کرو،
لیکن کبھی یہ نہ سمجھنا کہ ان اسباب و وسائل سے نتیجہ برآمد ہوگا. نتیجہ اللہ کی مرضی سے برآمد ہوگا. توکل تمہارا اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے. 12,000 کی تعداد میں جب فوج تھی مسلمانوں کی، اس وقت غزوہ حنین میں کچھ لوگوں کے دل میں خیال آ گیا کبھی ہم 313 ہوتے تھے شکست نہیں کھاتے تھے، آج تو 12,000 ہے، کیسے شکست کھائیں گے؟ اور ہوا کیا وہاں؟ حوازن کے تیر انداز جو چھپے بیٹھے ہوئے تھے پہاڑوں کے اندر، جب وادی میں لشکر آ گیا ہے تو پھر جو آئی ہے بچھاڑ تار جو تیروں کی، تو بھگدڑ مچ گئی، سب کے سب بھاگ گئے. بعض روایات میں تو آتا ہے حضور کے پاس صرف 30 یا 40 افراد رہ گئے. یہ مولانا شبلی نے لکھا ہے، اگرچہ ان کے شاگرد رشید مولانا سید سلیمان ندوی نے اصلاح کی کہ نہیں، 300-400 کی حد تک آدمی رہ گئے تھے. 12,000 میں سے 300-400 رہ جائیں، 11,600 یا 700 بھاگ جائیں، آپ بتائیے اس سے بڑی بھگدڑ کون سی ہوگی؟ اور اللہ نے یہ کہا، پھر وہی آ گئی، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ. اس حنین کے دن تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا، ہماری کثرت پر، ہماری اتنی تعداد. تو اللہ نے تمہیں سبق سکھا دیا، دکھا دیا. توکل صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر. تو تواضع، عمل صالح، استقامت، تفرقے سے اجتناب، اننی من المسلمین، حلم اور استعاذہ باللہ. جب بھی ذرا محسوس ہو کہ شیطان میرے اندر کچھ غصے کی تحریک کر رہا ہے، میرے جذبات میں کوئی ابال آ رہا ہے، میں ترکی بترکی جواب دینے کی خواہش دل میں اٹھ رہی ہے، فوراً اللہ کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں شیطان الرجیم کے وسوسے سے، اس کی نزغ سے، اس نے جو ٹھوکا مجھے لگایا ہے، اس نے جو چھوت مجھے لگا دی ہے، اس کی طرف سے جو میرے اندر یہ اکساہٹ پیدا ہو گئی ہے، اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے مجھے بچا لے. اور صبر کی معراج، یہ اس رکوع میں جو آئی تھی، وہاں آیا ادفع باللتی یہ احسن، یہ صبر کی معراج ہے. پتھراؤ ہو تم پھول پیش کرو، گالیاں دی جائیں تم دعائیں دو. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. لیکن یہ نوٹ کر لیجئے، میں عرض کر چکا ہوں، یہ مرتبہ ولایت ہے. ہمارے صوفیاء کرام اولیاء اللہ، ان کا در حقیقت یہی مزاج تھا جو اس درس کے اندر سامنے آتا ہے. لیکن چونکہ انہوں نے اقامت دین کی جد و جہد نہیں کی، شیخ معین الدین اجمیری یہاں آئے، دین کی تبلیغ کی ہے، اللہ کی طرف بلایا ہے. 90,000 ہندو محض ان کے ہاتھ پر حق، دست حق پرست پر ایمان لایا، 90,000. لیکن اللہ کا نظام قائم کرنے کی کوشش نہیں کی، لہذا وہ دوسرا رنگ نظر نہیں آئے گا جو صحابہ کرام کی زندگیوں میں دوسرا رنگ بھی ہے. وہ اللہ کے ولی بھی تھے، لیکن پھر اللہ کے سپاہی بھی تھے. انہوں نے لوگوں کو قتل بھی کیا ہے. آخر جو 70 مارے گئے جو غزوہ بدر میں، تو صحابہ نے قتل کیا، فرشتوں نے کیا، چلیے صحابہ نے کیا. اور انہوں نے جنگیں کی ہے، یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں. یہ نقشہ صحابہ کرام کی زندگیوں میں ہے. اور نوٹ کر لیجئے، ہمارے لیے آئیڈیل جو نقشہ ہے، ہمارے لیے ما انا علیہ و اصحابی، حضور نے فرمایا جو میرا طرز عمل ہے، آپ کا جو 12 سالہ دور ہے مکی، وہ بھی ہمارے لیے واجب الاتباع، اور جو پھر 11 سالہ دور ہے مدنی، وہ بھی ہمارے لیے واجب الاتباع. آپ کی پوری شخصیت ہمارے لیے واجب الاتباع ہے. اور اسی رنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رنگے ہوئے ہیں. جب مکے میں تھا حکم کہ چاہے تمہیں زندہ جلا دیا جائے، چاہے تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں، تم کوئی جوابی کارروائی نہیں کرو گے، تو اسی پر عمل تھا. اور جب مدینے میں آ کر حکم ہو گیا قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، اب جنگ کرو اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جو تم سے جنگ کر رہے ہیں، اب اس پر عمل کیا، جانیں بھی دی اور جام شہادت بھی نوش کیے. وہ ہے مکمل رسوا. البتہ یہ ہے جو مرتبہ ولایت اور مقام دعوت. اللہ تعالی ہمیں حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا تصور دین جامع ہو جائے،
اور تصور فرائض دینی ہمارے سامنے واضح ہو جائے کہ نجات کا راستہ کیا ہے، اس کے لوازم کیا ہیں، اس کی شرائط کیا ہیں، اور ان پر پھر مدارج ہے، ایک کے اوپر دوسری منزل، دوسرے پر تیسری منزل، یہ 4 منزلیں ہیں جو اس میں آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ اس کو کاغذ کو اپنے سامنے رکھیے گا، اگر آپ کی میز پر شیشہ ہے اس کے نیچے لگا لیجئے، اس کے حوالے سے ذرا ان چیزوں کو ذہن میں تازہ کرتے رہیں تاکہ یہ 4 اسباق جو ہیں ان کا خلاصہ آپ کے ذہن میں محفوظ رہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔